گلگت بلتستان میں اکتوبر 2024 سے لے کر آج اپریل کے ان ایام میں تک عدلیہ میں وکلاء بائیکاٹ پر ہیں. ایک دم سے احتجاج کی طرف نہیں آ گئے، بلکہ یہ جو معاملات ہیں یہ لانگ سٹینڈنگ پینڈنگ معاملات ہیں. پلاٹس کی الاٹمنٹ کا معاملہ یہ 2011 سے چلا آ رہا ہے. لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو کہ دیگر صوبوں میں تمام صوبوں میں یہ قوانین نافذ ہے کہ جہاں کسی وکیل کے ساتھ پروفیشنلی کام کرتے ہوئے کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی تشدد ہوتا ہے یا ادروائز کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کی تحفظ کے لیے یہ قانون دیگر صوبوں میں موجود ہے. تو گلگت بلتستان میں بھی اس قانون کا نفاذ کیا جائے. اپوائنٹمنٹ آف ججز ان سپریم اپیلیٹ کورٹ، یہ مطالبہ تقریباً جو مرحوم ہمارے شہباز صاحب تھے ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی پوسٹ ویکنٹ رہی، کسی وکیل کو وہاں پہ تعینات نہیں کیا گیا. لینڈ ریفارم ہے، اس پہ تو ظاہر ہے یہ ایک نیا ایشو اس دفعہ 2023-24 میں منظر عام پہ آیا ہے، تو اس پہ انہیں عوام کے ساتھ ایک یکجہتی کے طور پہ اس احتجاج کا اس کو بھی حصہ بنایا. تو ایک عام شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ وکلاء پلاٹس کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں وکلاء ہیں، تو کیا حکومت کے لیے ممکن ہے کہ وہ وکلاء کو مفت پلاٹس دے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری. گلگت بلتستان میں اکتوبر 2024 سے لے کر آج اپریل کے ان ایام میں تک عدلیہ میں وکلاء بائیکاٹ پر ہیں. انصاف کی فراہمی کا عمل جو ہے وہ وکلاء کے اس بائیکاٹ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہے، اور اب وکلاء تنظیموں نے 16 مارچ تک جو احتجاج ہے اسے جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے. وکلاء چاہتے کیا ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ممتاز قانون دان اسلام الدین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. تو سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ آخر وکلاء چاہتے کیا ہیں؟ جی مہربانی بخاری صاحب، آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا. یہ ایشو سٹارٹ ہوا تھا اکتوبر 2024 سے، جیسا کہ آپ نے بتایا. یہ اکتوبر کے مہینے میں جو گلگت بلتستان کے تمام وکلاء کا ایک کنونشن بلایا گیا تھا گلگت میں. ٹھیک ہے. تو اس کنونشن میں وکلاء نے متفقہ طور پر کچھ امور پہ فیصلہ کیا کہ ان پر عمل درآمد ہونا چاہے حکومت سے یا دیگر جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے ان پہ عمل درآمد کرنا، ان سے تقاضا کیا جائے کہ وکیلوں کی یہ ڈیمانڈ پورے ہو. لیکن وہ ڈیمانڈ پورے نہ ہونے پہ اکتوبر سے آج تک یہ سٹرائک چلا آ رہا ہے. جی نہیں، تو یہ بھی بتائیں نا کہ ایک دم سے احتجاج کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے آپ لوگ کسی اور طریقے سے بھی جدوجہد کر سکتے تھے. جی بخاری صاحب، نہیں، یہ ایک دم سے احتجاج کی طرف نہیں آ گئے، بلکہ یہ جو معاملات ہیں یہ لانگ سٹینڈنگ پینڈنگ معاملات ہیں. اچھا. اب ان میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ پلاٹس کی الاٹمنٹ کا معاملہ یہ 2011 سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک. تو انہوں نے جو لائر کمیونٹی کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور جو ادارے ہیں، جو ایسوسیشنس ہیں، انہوں نے گاہے بگاہے حکومت کو اس بارے میں خط و کتابت بھی کرتے رہے، مطالبات بھی کرتے رہے، ملتے بھی رہے. تو ان کو یقین دلاتے گئے کہ آپ کو پلاٹس کی الاٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن ہوئی نہیں. تو اس پہ یہ تو 2011 سے چلا آ رہا ہے. اس کے بعد لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو کہ دیگر صوبوں میں تمام صوبوں میں یہ قوانین نافذ ہے کہ جہاں کسی وکیل کے ساتھ پروفیشنلی کام کرتے ہوئے کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی تشدد ہوتا ہے یا ادروائز کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کی تحفظ کے لیے یہ قانون دیگر صوبوں میں موجود ہے. تو گلگت بلتستان میں بھی اس قانون کا نفاذ کیا جائے. یہ مطالبہ بھی کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. اس کے بعد اپوائنٹمنٹ آف ججز ان سپریم اپیلیٹ کورٹ، یہ مطالبہ تقریباً جو مرحوم ہمارے شہباز صاحب تھے ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی پوسٹ ویکنٹ رہی، کسی وکیل کو وہاں پہ تعینات نہیں کیا گیا. اس کے بعد اب یہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب کے آنے کے بعد وکیلوں کی 2 پوسٹیں آج بھی ویکنٹ ہیں، ان پہ تعیناتی نہیں ہو رہی ہے. جبکہ سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور لوگوں کے انصاف کا سب سے بڑا فورم ہے، جو تقریباً 5 سالوں سے ایک جج کے تحت چل رہا ہے. باقی 2 ججز کی پوسٹیں خالی پڑی ہیں، تو لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. باقی چیزیں ہیں وہ بے شک نئی چیزیں ہیں، جیسے لینڈ ریفارم اور لینڈ ریفارم ہے. اس پہ تو ظاہر ہے یہ ایک نیا ایشو اس دفعہ 2023-24 میں منظر عام پہ آیا ہے، تو اس پہ انہیں عوام کے ساتھ ایک یکجہتی کے طور پہ اس احتجاج کا اس کو بھی حصہ بنایا. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے پلاٹس کی بات کی، تو ایک عام شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ وکلاء پلاٹس کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں وکلاء ہیں، تو کیا حکومت کے لیے ممکن ہے کہ وہ وکلاء کو مفت پلاٹس دے؟ یہ اصل میں پلاٹس کا مطالبہ وکیلوں کا اس لیے ہے کہ یہ پہلے
کافی سال پہلے کی بات ہے، حکومت نے اس وقت کے وکیلوں کے لیے پلاٹس کا الاٹمنٹ کیا تھا جٹیال میں، اور وہ پلاٹس ان کو مل بھی گئے تھے۔ اس کے بعد سبسیکوینٹلی یہ ہو کہ آپ کی صافی برادری کے لیے بھی پروونشل گورنمنٹ نے گرانٹ مختص کر کے اسلام آباد میں ان کے لیے لینڈ ایکوائر کیا، اور آدھا پیمنٹ جرنلسٹ سے کیا گیا اور آدھا حکومت نے دیا اس پیٹرن پہ۔ تو وکیلوں کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ یہ کوئی مطلب یہ سروس کلاس میں نہیں آتے ہیں، یہ بھی ایک جرنلسٹ کی طرح ایک ورکنگ طبقہ ہے، تو پلاٹس کا مطالبہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے۔ حکومت اگر اسلام آباد جس طرح جرنلسٹ کو دیا اسی پیٹرن پہ اگر ان کو ایکوموڈیٹ کرتی ہے، یا ایون دین اس معاملے پہ نیگوشیٹ بھی کرتی ہے، کوئی درمیانی راستہ بھی نکلتا ہے تو بھی بہتر ہے، لیکن حکومت ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتی ہے۔ اب جو لاسٹ میٹنگ ہو گئی تھی سی ایم کے ساتھ وکلا نمائندوں کی، اس میں یہ ڈائریکٹیوز میں یہ شامل تھا کہ متعلقہ جو سیکٹری ہے اور جو اتھارٹیز ہے ان کو اس پہ کام کرنے اور اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے ان کی ڈائریکٹیوز تھی، لیکن اس ڈائریکٹیو پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو جب عمل سی ایم کے ڈائریکٹیو پہ بھی نہ ہو تو پھر وکلا کے پاس احتجاج اور ہڑتال کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا ہے، تو انہیں مجبوراً ہڑتال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بہت سے ہم یہاں دیکھتے ہیں ہماری عدلیہ میں ججوں کی بہت زیادہ کمی ہے، تو بہت سی ایسی کورٹس ہیں جن کا قیام عمل میں لانے کی ضرورت ہے، تو وکلا تحریک میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں؟ جی بالکل بخاری صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ آؤٹ کیا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے ڈیمانڈ میں سے ایک سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ وکلا کا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں لیبر کورٹس، کنزیومر کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اب گلگت بلتستان کا مزدور طبقہ کی دادرسی کے لیے کوئی عدالت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، کنزیومر کورٹس کا وجود ہی نہیں ہے، جو کہ کسی عام شہری کے لیے سب سے اہم ایک عدالت ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی مزدور کے ساتھ کہیں پہ زیادتی ہوتی ہے تو اس کی دادرسی کا فورم اویلیبل نہیں ہے۔ اب اگر یہ عدالتوں کا قیام ہوتا ہے تو اس میں فائدہ تو عام شہری کا ہے، وکیل کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وکیل تو وکالت ادروائز بھی کرتا ہے، دوسرے کورٹس پہ بھی کرے گا، یہاں پہ پریکٹس ہی کرے گا، لیکن اس میں فائدہ عام شہری کا ہے۔ تو یہ ان مطالبات میں سے ایک اہم مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی عدالت کا ایک جج کا جو ایک کورٹ ہے وہ ویکنٹ پڑا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس پہ تعیناتی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر سول ججز اور جوڈیشل مجسٹریٹ، ایک ہی جج دونوں اختیارات استعمال کر رہا ہے، تو ان کو بھی بائیفرکیٹ کر کے الگ الگ کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو وکلا برادری ہے ان کے احتجاج سے جہاں ان کو خود معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے، وہاں انصاف کی فراہمی کا عمل بھی تو متاثر ہو رہا ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور وکیلوں کا خود بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب سی ایم گلگت بلتستان کے ساتھ وکلا جو نمائندہ تنظیموں کی میٹنگ ہوئی تھی، اور جب سی ایم ڈائریکٹیو جاری ہو گئے تو وکلا نے اپنے اس احتجاج میں نرمی کی، مکمل ہڑتال کو ختم کر کے، پارشلی ہڑتال کر کے ضمانت کی جو میٹرز ہے اور جو حکم امتناعی کیا اسٹے میٹر سے، ان کی حد تک ریلیکس کیا کہ اس میں جو ارجنٹ میٹرز ہے وہ چلیں گے، لیکن وہ چھٹیوں سے پہلے تک اس کو ریلیکس کیا۔ اس کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے کسی ایک بھی معاملے پہ کوئی سنگل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ نہیں ہونے پہ دوبارہ فل سٹرائک کا اناؤنس کیا گیا، اور ابھی مکمل ہڑتال گلگت بلتستان کی کسی بھی عدالت میں کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہو رہا ہے۔ جب وکیل پیش نہیں ہوگا تو سائل کو دادرسی تو مل نہیں سکتی ہے، تو اس میں انڈائریکٹلی پھر شہری اور عام سائل متاثر ہو رہا ہے۔ تو حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، بالکل۔ تو یہ وکلا کے جو ڈیمانڈ سے ان پر فی الفور عمل درآمد کیا جانا چاہیے، اور جو اس وقت ہو سکتے فی الفور ہو سکتے ان پہ کرے، اگر جو ان پہ کچھ ٹائم وقت لگ سکتا ہے تو اسی حساب سے ان کو اطمینان میں لینا چاہیے، وہ اعتماد میں لینا چاہیے، لیکن حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی ابھی تک کوئی اقدام پیشرفت نہیں ہے۔ اچھا، میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ آپ ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری کے امیدوار بن کے سامنے آئے ہیں، تو کیا ہوا اچانک آپ عوام کے ساتھ ساتھ پھر وکلا کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہ رہے ہیں؟ جی بخاری صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میرے لیے سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کیا، اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں میں۔ تو وکیل کا اور سیاست سے تو ادروائز بھی ایک تعلق ہمیشہ رہتا ہے، تو میں کیونکہ وکلا سیاست میں انوالو نہیں تھا اس سے پہلے، میں صرف پریکٹس کی طرف زیادہ فوکس کر رہا تھا، تو ابھی حالات اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی تھوڑی سی بار کی سیاست کروں، اپنے جو وکلا برادری ہمارے جو دوست ہیں جو ہمارے، ان کی خدمت کر سکے، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمارے جو ایفرٹس ہے، جو ہمارے جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم اپنے وکلا برادری کے لیے بھی، تاکہ وہ ان کی بہتری کے لیے بھی کام میں لا سکے، تو اس سوچ کے ساتھ ہم بار کی سیاست میں آئے ہیں۔
تو اب ہم پہ اگر ہمارے وکیل دوست اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. چلیے آپ کے لیے نیک خواہشات، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بار کی سیاست سے نکل کے کہیں یاسین کی سیاست میں دخل دینے کی تیاری تو نہیں کر رہے؟ نہیں ابھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا ہے. تو ابھی باہر کی سیاست ہی کرتے. ٹھیک ہے. تو ابھی وقت بہت ہے. اچھا، ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر کوئی قانون کا طالب علم بن کے وکالت کی طرف آنا چاہے تو کیسا ہے ماحول گلگت بلتستان میں؟ دیکھیے جی، وکالت تو سب سے ایک اچھا شعبہ ہے جس کا انتخاب ہر شہری کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ کرے. اگر آپ ایمانداری سے، خلوص دل سے اور نیک نیتی سے اگر آپ کسی کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو وکالت سے بٹ کے اور کوئی شعبہ نہیں ہے. تو میں گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں سے جو اس شعبے میں آنے کا سوچ رہے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں تو وہ ضرور آئے، محنت کرے. جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے اتنے زیادہ آپ کو یہاں مواقع ہے، اور بہت زیادہ مواقع ہے وکالت میں. بندہ جتنی محنت کرے، جتنا کوشش کرے تو وہ یہاں عوام کی خدمت بھی کر سکتا ہے اور اپنا ایک اچھا انکم بھی جنریٹ کر سکتا ہے اور باعزت طریقے سے کما بھی سکتا ہے. تو اس لیے میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ بس محنت کرے، اس فیلڈ میں آ جائے اور اپنا لوہا منوائے. اچھا، عام طور پہ ہم جب کسی سائل سے ملتے ہیں، عدالتوں کے باہر ملاقات ہوتی ہے تو وہ گلہ کرتے ہیں یار وکیل ہاتھ نہیں آتا ہے، آج پیشی تھی وکیل صاحب نہیں ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ فیس بٹور لیتے ہیں، کیس پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر پیشیوں پہ آپ لوگ آتے نہیں ہیں؟ نہیں، یہ بخاری صاحب تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے. ایسا نہیں ہے. وکیل اس طرح ہوتا ہے کہ بیک وقت بہت سارے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ یہ کریں کہ گلگت شہر میں کوئی 10 عدالتیں ہیں، مختلف عدالتیں، ہائی کورٹ سے لے کے نیچے سول کورٹ تک. اب کسی وکیل کی کوئی پیشی ہائی کورٹ میں لگی ہے تو وہ لامحلہ نیچے سول کورٹ میں تو نہیں جا سکتا ہے. ہائی کورٹ سے فارغ ہو کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گا، ڈسٹرکٹ کورٹ سے فارغ ہو کے پھر سول کورٹ میں جائے گا. تو ان کی عدم حاضری کوئی دیدہ دانستہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ کسی بڑے عدالت میں یا کسی دوسری عدالت میں مصروف ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سائل کے ہاتھ نہیں لگتا اکثر. تو پھر بھی وہ اپنے سائل کے کیس میں پہنچ جاتا ہے کسی بھی وقت میں جب کبھی اس کو ٹائم ملا. اور یہ لیگل ایتھکس کا بھی وہ تقاضا ہے کہ جب کسی بڑی عدالت میں کیس لگی ہو تو پھر آپ نے وہیں پہ جانا ہوتا ہے. چھوٹی عدالت میں یا تو آپ التوا کی درخواست دیں گے یا ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بڑی عدالت سے فارغ ہو کے نیچے کی عدالت میں آئیں گے. تو یہ ایک کامن سی بات ہے لیکن مسکنسیپشن ہے. اسلام صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. گلگت بلتستان حکومت کو چاہیے کہ وہ وکلا برادری کے جو مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ گزشتہ اکتوبر سے لے کر اب تک انصاف کی فراہمی کا عمل جو متاثر ہو رہا ہے یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو سکے. گلگت بلتستان کی عدلیہ میں ججوں کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور وکلا کے جائز مطالبات کی منظوری کے لیے گلگت بلتستان حکومت کو اور دیگر جو ذمہ دار حلقے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.